اللہ الرحمن الرحیم جی شرح پڑھنی ہے لیکن ایک دو حدیث آ گئی ترجمہ کر لیجیے نا جی ابو حنیفہ عن سعید عن ابراہیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. اگلی تو پڑھ میں. ابو حنیفہ عن الزہری عن انس رضی اللہ تعالی عنہم ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه ابو حنیفة عن يحيى بن سعيد رضي الله عنه. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے جھوٹ بولا ہم پر آمدن پس چاہیے کہ بنا لے اپنا ٹھکانہ نار سے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. جی ابو حنیفہ عن عطیہ کی ابو حنیفہ عن سعید ابو حنیفہ عن الزہری ابو حنیفہ عن یحییٰ بن سعید آگی سمجھے تے انہاں تیناں وچ صحابی حضرت انس جے تے پہلی وچ صحابی نے حضرت ابو سعید خدری آگی سمجھے. دھیان جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ قال عطیہ رواہ مسلم منصور عربین حضرت عن علی صحابی گنیا وجہ عن عبدالعزیز بن صہیب عن انس عن ابی عوانہ عن ابی حسین عن ابی ہریرہ وعن علی بن ربیعہ عن المغیرہ. سنیں اے تے مسلم شریف چینی باری یہ حدیث. ایک صحابی کون نے؟ حضرت علی، دوسرے تیسرے مغیرہ بن شعبہ. حد ہو گئی یار کنے بچ او مسلم شریف باہو مسلم کوک وہ تو ہن شروع ہونے اگوں. جی جی چار صحابہ کو روایت ہے کندے چ مسلم شریف رواہ ترمذی عن عاصم. یہ تھلو سند جاری ہوتے عن زر عن ابن مسعود ایک صحابی کندے وچ تے وعن ربی عن علی عن ابن شہاب عن انس. اے ترمذی تے امام ترمذی دس کے نا تے پھر دس دینے کہ اس حدیث ہور صحابہ کو روایت ہے انہاں دا نام گن کے دس دیندے نے تے امام ترمذی کو انہاں دی سنداں ہوندیاں لیکن لکھ دے ایک نے تے فرمایا انہاں کہ وفی الباب یعنی آ جڑی حدیث ہے اے کنے صحابی پیچھے آئے جی نہیں سارے جڑے آئے جی نہیں وہ تو دو باری آیا نا انج بھی جڑے نے کنے بنے حضرت مولا علی ایک جناب ابو ہریرہ دو جناب مغیرہ بن شعبہ تین آگے سمجھ اگے پھر دو ہی نے جی
اگے پھر دو ہی ترمذی شریف کنے ہو گئے نہیں وہ مطلب سیابی اتنے گئے انہوں نے کنے بنے 5 کیویں بنے پیچھے حضرت علی دا نام نہیں آیا حضرت انس نہیں پیچھے آئے تو وہ نے ترمذی شریف میں پہنا بھی سیابی گنو جی ہے ایک سیابی 2 بن جانے نے چوتھے کہڑے نہیں ہاں گنو جی کنے سیابی آئے 4 ہو گئے وفل باب عن ابی بکر و عمر و عثمان زبیر سعید بن زید عبداللہ بن عمر تے جناب انس یہ پیچھے نہ آ گئے تے جابر و ابن عباس ابو سعید خدری عمر بن ابسا عقبہ بن عامر جناب معاویہ جناب بریدہ تے ابو موسیٰ عشری ابو امامہ باہلی تے عبداللہ بن عمر تے غالباً لفظ منقع میرے خیال میں تے منقع تے او سقفی قال ترمذی حدیث علی ابن ابی طالب حدیث حسن صحیح اینے صحابہ کو حدیث موجود ہے اگے ٹورون کیڑی آج حدیث ہے جی اگر اس اینے صحابہ کو روایت ہے تو اتنے متواتر بنی کوئی نہ تے تھلے تک پھر قال عبد الرحمن بن مہدی کہ منصور بن معتمر راوی نے اثبت ہیں کس کے یہ تبصرہ ہو رہے ہے بھی آل کوفہ میں جو بہت اثبت نے یعنی بڑے سیکا راوی نے وقال وکی نے جھوٹ بولا ربی بن خراش نے کس میں کبھی کوئی جھوٹ یہ انہوں دیاں صفائیاں بیان ہو رہی ہیں امام نووی کہتے ہیں کہ حدیث کا متن پس وہ حدیث عظیم ہے فی نہایت من الصحاب صحت بعض نے کہا کہ یہ حدیث ذکر کیا ابو بکر بزار نے اپنے مسند میں کہ انہو رواہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا کہ یہ حدیث صحابہ پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 صحابہ نے اوانا بھی نحو میں 40 نفسا من صحابہ دا کی مطلب یہ گل ہے لفظی معنی کرا میں سے تاں کام چا سونی اور ایک عید کی امام ابو بکر سہرفی نے اپنی شرح رسالہ شافی میں امام شافی کا جو رسالہ اس کی شرح میں کہا کہ روایت کی گئی ہے اکثر سے 60 صحابہ سے مرفوع ذکر کیا ہے ابو القاسم عبد الرحمن بن مندہ نے عدد ان کا جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کا عدد پہنچا ہے 87 تک صحابہ پاک پھر کہا وغیرہم بھی ان کے علاوہ اور بھی ہیں اور ذکر کیا بعض حفاظ نے کہ روایت کی گئی ہے یہ حدیث 62 صحابہ سے ان میں 10 جو مشہود لہم بالجنہ ہیں قالا فرماتے ہیں کہ نہیں پہچانی گئی کوئی حدیث کہ مجتمع ہوں اس کی روایت پر 10 مبشرہ بھی سارے راوی ہوں مگر ایو حدیث ہے اور نہیں حدیث روایت کی گئی اکثر سے کن سے صحابہ سے 60 تو چوکھیاں کروں اللہ حاضہ مگر ایو حدیث وہ بلے 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 بعض نے کہا ہے کہ راوی اس کے 200 صحابی ہیں پھر مسلسل لم یزل فزدیاد پھر مسلسل بڑھتے رہے کیا ہے اس حدیث کے راوی بڑھتے رہے اور اتفاق کیا امام بخاری مسلم نے اس کے نکالنے پر اپنی صحیحین میں من حدیث علی و زبیر و انس و ابی ہریرہ وغیرہ ہوں اور بہرحال لانا ابو عبداللہ حمیدی صاحب جمع بین صحیحین ایک مسند حمیدی ہے کہ انہوں نے بخاری مسلم کو جمع کیا ہے باب بنا کے جی ایک جامع الاصول ہے جنہیں 6 کتاباں دے باب بنا کے جمع کر دیتا ہے حدیث میں انہوں نے کہا کہ حدیث انس فی افراد مسلم یہ جڑا آکھے نا ابو عبداللہ حمیدی نے کہ بھی یہ کلی مسلم بچے یہ گل انہوں ٹھیک نہیں آکھی کیونکہ یہ تو بخاری بچ بھی ہے جی فقد اتفقا علیہ دونوں بخاری مسلم اس پر متفق ہیں آگے سمجھے تو لہذا بھی بھئی انسان نے خدا دا ناجب ہے کی نے سانو جی واللہ عالم ورسول بالصواب بسم اللہ الرحمن الرحیم ارے بھی انہوں نے نہیں وہ ذہن چ رہی
تو نہ کیا کہ بھی جڑا نا بھی صرف یہ مسند مسلم میں ہے تو کوئی گل نہیں، بعد علاقہ نہیں بخاری وچ بھی ہے تو کیا ہویا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ عالم ورسولہ بالصواب، شرع صحیح البخاری، یہ اتوں گلاں کٹ کے لیا دیا نے سر لکھے نے تھے، اگے چلو۔ ارشاد الساری بھی شرع بخاری ہے، قال فی ارشاد الساری، ہن انہوں نے گلاں جمع کر رہے ہیں۔ اچھا جی دھیان کرو اے ہن دوجی ارشاد الساری، انہاں فرمایا یہ حدیث غایت صحت میں ہے، نہایت اور تحقیق بولا ہے قول بے تواتر ہی جماعت، ایک جماعت آکھے حدیث اور معارضہ کیا گیا ہے، بھی اس پر اعتراض ہوا کیا بائیں طور کے متواتر شرط ہے اس کی طرفین کا بھی استوا اور اس کے مابین کا بھی استوا کس میں، اور نہیں ہے یہ موجود فی کل طریق، یہ معارضہ کیتا گیا اس حدیث تے جواب اگوں آ رہی، دھیان کری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے فی کل طریق بے مفردہا، جواب دیا گیا کہ بائیں طور کے مراد اس حدیث پر تواتر کے اطلاق سے مجموع کی روایت ہے، کس سے؟ ابتدا سے ہر زمانے میں، اور یہ بھی پہلے صحابہ پاک جماعت اگے جماعت اگے جماعت اگے جماعت اگے جماعت، یہ کافی ہے کس میں؟ کس میں؟ افادت الیقین کا فائدہ دینے میں یہ کافی ہے جی۔ اور رسالہ فی اصول الحدیث جو منسوب ہے میر سید شریف کی طرف، جرجانی کی طرف، جن کی شریفیہ پڑھ رہے ہو الحمدللہ، انہوں نے کہا ہے کہ ہاں حدیث من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، نقل کیا ہے اس کو صحابہ پاک رضی اللہ عنہم سے، اگلے جمع غفیر نے، بعض نے کہا وہ 40 ہیں، بعض نے کہا وہ، اور ان میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اور مسلسل یہ عدد بڑھتا رہا التوالی فی ازدیاد۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے شرح نخبۃ الفکر جڑی اصول حدیث دی زندہ اگلے سال پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں آپ نے مثال دی ہے، انہوں نے کہا کہ وہاں لکھا ہے کہ فائدہ ذکر کیا ابن صلاح نے، یہ اصول حدیث میں امام منیا گیا ابن صلاح، ان کا مقدمہ ابن صلاح بڑی پائیدی کتاب ہے جی۔ ابن صلاح نے ذکر کیا ہے کہ مثال متواتر کی تفسیر متقدم پر قلیل ہے وجود اس کا، مگر یہ کہ دعویٰ کیا جائے یہ حدیث من کذب علیہ پر جی، وہ نہ کہ بھی ہور تو کوئی نہیں تھے ایس حدیث کے بارے جو دعویٰ ہو سکتا ہے کہ کی ہے ممدعاہ من لیکن آدھے نے حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ یہ جو ابن صلاح نے دعویٰ کیا ہے نا من العزت بے حدیث متواتر بڑی قلیل ایک ہی ہے، اسی طرح وہ کہ دعویٰ کیا انہوں نے اس کے غیر کا عدم سے، اس لیے کہ یہ پیدا ہوا ہے کس سے؟ ترک پر، ترک سے۔ حافظ صاحب تے ابن صلاح دے درمیان فاصلہ جو کم از کم 200-300 سال کا بھی زیادہ جا جی، وہ بہت پہلے دن جی۔ اور احوال الرجال میں اور صفات جو تقاضا کرنے والی ہیں عادت کی ابعاد کو، یہ کہ متفق ہوں جھوٹ پر یا حاصل ہوں ان سے اتفاق، اصل میں اس پر اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات کر دی ہے۔ پھر جان اس بات کو، ایک گل مک گئی اور نویں گل شروع، پھر جان اس بات کو کہ یہ حدیث من الحدیث واردہ حدیث سے ہے کہ وارد ہے کس سے؟ حضرت انس سے، نکالا ہے اس کو احمد و شیخان نے و ترمذی و نسائی نے، سنیں یہ ان صحابی دا نام لے لگے کیڑی کیڑی کتاب چی، پھر مڈو شڈو، اور حدیث زبیر سے نکالا ہے اس کو بخاری نے اور اربع نے ابو داود کے سوا، اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث نکالا ہے اس کو مسلم نے، اور حضرت علی کی جو حدیث ہے نکالا ہے اس کو، اور حضرت جابر و ابو سعید خدری سے، ان دونوں کی حدیثوں کو نکالا ہے کنہوں نے؟ اور ابن ماجہ نے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث ہے اس کو ذکر کیا ہے کنہوں نے؟ اور حضرت خالد بن عرفہ کی حدیث سے، اور زید بن ارقم کی حدیث نکالا ہے ان دونوں کو کنہوں نے؟ امام احمد نے۔
حاکم نے اور سلمہ بن اقوا کی حدیث سے اور عقبہ بن عامر جناب معاویہ نے سب کی حدیث نکالا ہے اس کو. آگے سمجھے ایشا بس یہ سارے دس حوالے دیتی آ رہے ہیں. اور صاحب بن یزید سی کی جو حدیث روایت یہ روایت صحابی سے اور جناب سلمان بن خالد خزائی جناب صہیب سے اور طارق بن اشیم سے اور طلحہ بن عبید اللہ اور ابن عباس ابن عمر عبداللہ بن عمر عتبہ بن غزوان والعرس بن عمیرہ عمار بن یاسر عمران بن حسین عمر بن حریث عمر بن عبسہ عمر بن مرہ جوہنی مغیرہ یعلا بن مرہ ابو عبیدہ بن جرہ ابو موسیٰ شری نکالا. ان سب کی حدیثوں کو طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں ان سارے حدیثاں کو طبرانی کبیر کی حدیث موجود ہے جی ان سارے صحابہ کو. اور جناب برا بن عازب جناب معاذ جناب نبیت بن شریت اور ابو میمون ان نکالا ان کی حدیث کو سب کو امام طبرانی نے اپنی معجم اوسط میں اور ابو رمسہ اور ابن زبیر اور ابو رافع اور ام ایمن نکالا ان کی حدیثوں کو کنہوں نے افراد میں جی ایشا بس. اور جناب سلمان فارسی جناب ابو امامہ ان دونوں کی حدیث کو نکالا ہے کہ انہوں نے خطیب نے اپنی. اور حدیث رافع بن خدیج یزید بن اسد جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نکالا ہے ان کو کس نے اپنی تاریخ میں. اور جناب ابو بکر صدیق جناب عمر بن خطاب جناب سعد بن ابی وقاص جناب حذیفہ بن اسید جناب حذیفہ بن یمان نکالا ان کی حدیث کو کس نے ابن سعید نے اپنے طرق میں. اور جناب عثمان بن عفان کی حدیث نکالا ہے اس کو ابو سعود بن فرات نے اپنے جز میں. جز کا مطلب چھوٹی کتاب تفصیل آ جائے گی جز کنوں آدھے نے حدیث کی کتابوں کے نام نہیں. اور جناب سعید بن زید ان کی حدیث کو نکالا ہے اخرج البزار اپنے مسند میں. اور ومن حدیث اسامہ بن زید و بریدہ بن خصیب تے و سفینہ و ابو قتابہ اخرجہا ابن عدی فی کاملی ومن حدیث جندب بن عمر و سعد بن مدحاس و عبداللہ بن زغب اخرجہا ابو نعیم فی معرفت الصحابہ جی. اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا ان کی حدیث نکالی ابن قانے نے. یہ سب محدثین دے نام آ رہے جی. ومن حدیث عفان بن خبیب اخرج الحاکم فی مدخلہ ومن ایک مستدرک حاکم ایک مدخل ہو رہے. ومن حدیث غزوان و ابی کبشہ اخرجہما عقیلی فی ضعفاء. اور ومن حدیث ابو درداء و ابو موسیٰ غافقی ان کو نکالا ابن جوزی نے اپنے مقدمہ موضوعات میں. پس یہ 64 صحابی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو آگے سمجھ سارے تو سامنے گنے جو کتاباں کے نام دے صحابی گنے نے جی ہو جن میں سے خلفاء اربع اور بقیہ عشرہ اور عبادلہ اور جناب حذیفہ جو صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں. کون ہیں رازدار ہیں سرکار کون جناب حذیفہ مدینہ شریف منافق بھی سن گل دسی جگ واری کی بڑا یار دسیا کر کہ جتنے میں ٹر جاوا تسی بھی آ جایا کرو کیونکہ سرکار نہ گن کے دس گئے سن جی. تے ابو ہریرہ نو اگلا دور دسیا سی یزیدی دور تاں فرماندے نے حدیث پاک پڑھو گے فرمایا مینوں سونے نے 2 برتن دیتے نے حدیثاں دے. ایک میں تینوں دسیا ہے تو دوجا جے میں دساں تسی مینوں انج کر دیو. آپ نے اشارہ فرمایا کہنا یہ پھر جی کچھ گلاں نہیں دسنیاں پھر وہ راز سن جی. تو اس وقت آپ کا نام ہے صاحب سر کون جناب حذیفہ. اور اسامہ جو حب ابن الحب کیونکہ یہ بھی سرکار دے پیارے نے والد زید بھی سرکار دے پیارے جی چلو جی. اور ابو ذر اصدق الناس لہجتاً انہوں نے بھی نام پیچھے ہے. حضرت عمار چونکہ المملوب یاد ہے سونے فرماؤ تو پیرا ہونے تو گوشت تو خون وچ مانے جی جی سبحان اللہ.
تے عمران کلہم نہ عمران کلیم الملائکہ، اے عمران وہ نے کہ جنہ دا فرشتہ نال گل ہوئی ہے جی تو جناب انس یہ تو سرکار کے خادم ہے، جناب معاذ یہ عالم ہے، سونے فرمایا حرام حلال دا زیادہ عالم ہے جی اور جناب عبداللہ جو سرکار دے ملازم نے ہمیشہ نار رہے نے مکے تو جو بغیر ہم تاندے نے ویکھو انہیں صحابہ روایت کیتے جی تم تسلی نہیں ہوندی کہ بعض آ جو حدیث او سناؤ جڑی پتہ ہوگی جی وَلَهُ طُرُقٌ آخر ایضاً وَأَخْرَجَ الشیخان بخاری مسلم عن المغیرہ و ابو یعلا موصلی فی مسند رقم عن سعید بن زید کلاہما رافعہ اے سنیا جی بھی ہن اے نویں لفظ جی کہ بے شک کذب علیہ جھوٹ مجھ پر نہیں ہے مثل جھوٹ کے تمہارے کسی ایک پر اے میرے تے جھوٹ بولو اے انج نہیں جی جمع تسی کسی اور تے جھوٹ بولے ہے فمن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار اوے ہے او جی اے بھی بخاری مسلم وچ بھی ہے تے مسند ابو یعلا موصلی وچ بھی ہے جی بھی اے بھی لفظ نے جی بھی فرمایا بھی میرے تے جھوٹ ہے نہ سمجھا جی میں باقیاں تے جھوٹ ہے تے تو باقی بھی جھوٹ لعنت اللہ الکاذبین تے اے بہت بڑی دین وچ خرابی پیدا کر دیتی ہم باویری فرماندے نے کہ یہ کلام ہے کس میں یہ دس ہن جڑا متن ہے نا ان دی ذرا وضاحت کرنی ہن ذرا جاگیا جا اے حوالے تے پتہ لگ گیا اس حدیث نو سمجھنا ہے بھی اے جڑا فلیتبوا مقعدہ من النار بھی اے دخول فی النار مراد ہے یا خلود فی النار ہے سمجھوندی بھی یہ گناہ کبیرہ دے ضمن چاہندا ہے یا کفر ہے جی ہن ذرا دھیان کرے جی یہ کلام تھی اسناد میں بہرحال متن میں پس فرمایا امام نووی رحمہ اللہ نے کہ فرمایا علماء نے معنی اس کا یہ ہے کہ فل ینزل پس جائیے کہ وہ اتر جائے بھی انہا فل یتبوا ان دا معنی کیے بعض نے کہا کہ چاہیے کہ پکڑے اپنے ٹھکانہ نار سے علامہ خطابی ابو داود کے شارح ہیں یہ بہت پہلے دے صدیاں علامہ خطابی نے فرمایا کہ اصل جو ہے نا اس کا افعال یتبوا کا یا ہوتا ہے مباعۃ الابل وہیا اعطانھا جتھے اٹھ پانی پی کے آ کے بہندے نے نا انہوں اسلاندے نے مباعۃ الابل اور جتھے پیڈاں بکریاں 12 بجے نہیں آ کے ساہ لیندیاں تے پھر کہا جاتا ہے کہ نا بس اے وجہ بھی ٹھکانا پھر یہ تو ہو گیا قول بعض نے کہا ہے کہ پیچھے پڑھا جی کہ یہ دعا ہے لفظ امر کے ساتھ یعنی ان ایڈی غلطی کی تھی کہ اللہ اس کا ٹھکانہ بنایا جہنم اور اسی طرح دوسرا لفظ ہے چاہیے کہ وہ داخل ہو جائے نار میں اے بھی لفظ نے ایک جگہ تھے چاہیے کہ داخل ہو جائے نار کے بعض نے کہا کہ یہ خبر ہے لفظ امر کے ساتھ معنی یہ ہے کہ واجب ہے اس بندے پر کہ اپنا وطن جو ہے وہ جہنم بنا لے اور دلالت کرتی اس پر روایت اخرى ات لفظ یالج النارا فل یالج النارا چاہیے کہ وہ نار میں داخل ہو جائے اور ایک اور روایت میں آتا ہے بونے یا لہو بیت فی النار کہ جن نے ساڑھے جھوٹ بولیا ان دے واسطے جہنم میں چک بس ہوں سنیا جی یہ تو ہوگا نا مطلب فالد ببعدہ پھر معنی حدیث کا معنی حدیث کا وہ تو نا فالیت ببع دی تفسیر معنی حدیث کا کہ بے شک یہ جزا ہے اس کی جن نے جھوٹ بولیا نا سونے دے ذمہ لایا ان دی اگوں وقد یجازا بھی ہے تے وقد یعف اللہ الکریم عنہ بھی ہے کہ اللہ اس نے معاف کر دے جدو توحید و رسالت تے مریا تے اللہ اس نے اے جزاب جرم دی تے اللہ اس نے معاف کر سکتے ہیں جی سمجھے ہی اور نہیں یقین اس پر کس کا بے نے خام بھی اس حدیث کو سمجھو بھی خام خواہ نے کی کرنا ہے بھی یہ کہ بھی اے جزائے اندی لیکن اللہ معاف کر دے سن دے پہ ہوں ہاں کذا آندنے اسی طرح سبیل ہے ہر اس حکم کا جو آیا ہے وعید بن نار سے اصحاب کبائر کے لیے کفر کے سوا بھی انہیں سارا دا اے حکم ہے بھی ایس جرم دی ایس سزائے
بھی اللہ دیوے تے اے سزا ہے جی تے اللہ چاہے مہربانی فرمائے تو اس نو معاف کر دے سزا نہ دے تے ساریاں دا بھی اے معنی ہے جڑے اصحاب کبائر جڑے کفر تک نہیں پہنچے کفر تک نہیں پہنچے تے تکے نال تکا دے کے نہیں کفر تک پہنچائی دا کلھا یقال فیہا ھذا جزاؤہ وقد یجازا وقد یوفان ہو اے سارے دا اے قانون جی سنیں جی اگلی گل پھر اگر جزا دیا گیا یعنی انہوں جہنم وچ سٹیا گیا جی اور داخل کر دیا گیا نار میں تو فلا یخلد فیہا فلا خلد فیہا وہ ہمیشہ وہاں نہیں رہے گا بلکہ ضروری ہے اس کے نکلنے سے نار سے بے فضل اللہ تعالی و رحمتی ولا یخلد فی النار اخذ علی التوحید پیچھے پڑھ چکی ہو جی اور یہ قاعدہ متفق علیہ ہاں ہے عند اہل سنہ کہ جو توحید پر فوت ہوا ہے وہ آخر کار نکل آئے اس کے لیے دخول تو ہے خلود نہیں ہے نہیں ہے جی اور وقال ایدن تن کریں اور فرمایا بھی کہ کیا کہ بھئی کہا ہے شیخ ابو محمد جوینی رحمہ اللہ نے اور امام الحرمین کے جو والد ہیں جی جی ابو المعالی من ائمت اصحابنا ان اصل گل کی تھی تو پھر جواب دینا ہے قال شیخ گلا کیے جڑے امام الحرمین کے والد ہیں کہ بھئی تکفیر کی بھئی کافر ہو جاتا ہے وہ بے تعمد الکذب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے سونے تے جڑا جان بوجھ کے جھوٹ ذمہ لائے نا وہ کی ہو جاتا ہے تو جدو کافر ہوگا تو پھر خلود فی النار ہو گئے نار ہو گیا جی حکایت کیا ہے اس کو امام الحرمین نے اپنے والد سے یہ مذہب سنا جی اور امام وہ جو والد ان کے تھے اور وہ کہتے تھے اپنے درس میں اس کو کثیر کہ من کذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمدن کافرا و اریکا دمہ وہ کافر ہے ان دا خون بہا دیو اے بھئی انہاں دے والد اکثر کہندے سن سنے جی لیکن آدھے نہیں کہ بھئی ضعفہ کمزوری بیان کی ہے امام الحرمین نے اس قول کی کہ میرے والد صاحبہ جڑی گل کیتی ہے مضبوط نہیں ہے یہ اور کہا کہ بے شک نہیں دیکھا انہوں نے اس کو کسی ایک کے لیے اصحاب سے جی بے کسی اور نے گل نہیں کی تھی لہذا وَإِنَّهُ حَفْوَةٌ عَظِيمَةٌ حفوہ نے منہ جو گل نکل کے جندہ کو سر پیر کو نہیں دی انہوں کی آدھے نے انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب دی حفوہ عظیمہ ہے جی تب کہنا انہوں نے حق بیان کرنا جی ثواب وہ ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا کس سے واللہ عالم و رسول بالثواب ایک گل مک گئی اور فرمایا ارشاد الساری میں کہ رد کیا اس بات کو ان کے ابو المعالی پر ان کے بیٹے کس نے اور انہوں نے کہا کہ انہو من حفوات والدہی سنیں اور تابع ہوئے ہیں ان کے وہ جو ان کے بعد ہیں جو ان کے بعد جنہوں نے آپ کی بات کو آگے چلایا ہے نا وضعفو ہو اور ان کو انہوں نے تضعیف کی ہے کہ کیوں نہ گل لگے ٹوری جی اور ون تاثارہ لہو اور مدد طلب کی ان کے لیے ابن المنی منیر نے بائیں طور کے خصوصیت وعید کی جو ہے نا کیا کرتی ہے وہ کیونکہ ہن سنا جی کیونکہ اگر ہو مطلق النار تو البتہ ہے ہر کاذب اسی طرح ہن انہاں دا کوئی جواب دینا ہے ابن المنیر دا بھی جواب دینا ہے ون تاثارہ لہو مدد کی ان کے لیے یعنی کن کے لیے ابو المعالی کے لیے کس نے ابن منیر نے بھی انہوں نے اپنی دلیل چلائی انہوں نے کیا کہ وعید کی جو خصوصیت ہے نا بھی یہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے یہ واجب کرتا ہے اس کو کہ جہنم میں رہنا ہے آندھے نے وجہ اس لیے کہ اگر مطلق نار مراد ہو تو وہ تو ہر جھوٹا جو ہے گناہ کبیرہ پر اس کو جہنم کی سزا مل سکتی ہے کذالک علیہ وعلی غیرہ سنیں بہر الوعید محض وعید بالخلود ہے یہ آکھیا ہونا کنہ ابن منیر نے بھی انہیں ہمیشہ رہنا نکلنا کو نہیں قالا وَلِحَاذَا قَالَ فَلْيَتَبَوَّأْ اے فَلْيَتَّخِذْهَا مُبَاعَةً وَمَسْكَنًا تے وَذَلِكَ هُوَ اور بائیں طور کے کاذب علیہ وہ حرام کو حلال کرنے میں مثلا نہیں منفق ہوگا
اس ان استحلال ذالک الحرام، یا حمل کرنا اس کو کس پر؟ حرام کو حلال پر، یا حلال جاننا حرام کو، تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اسی طرح حمل کرنا کفر پر بھی کفر ہے۔ یہ نہ کیتے نے انہوں نے دلیلاں دیتی ہیں، جی انہوں دے جواب جواب وَأُجِيبَ عَنِ الْأَوَّلِ، بائی طور کے دلالت تب ویا کی کہ وہ ٹھکانہ جہنم میں پکڑے۔ یہ جڑا تب ویا کی دلالت ہے نا، خلود پر مسلم نہیں ہے، دخول پر تو مسلم ہے، خلود پر مسلم نہیں ہے۔ اور اگر تسلیم کر لی جائے تو پس نہیں تسلیم کرتے ہم، وعید بالخلود تقاضا کرتی ہے کفر کا، کفر کا جی کہ بھی خام خافر کافر ہی ہو گیا جی، اس دلیل کے ساتھ کہ متعمدن جی متعمدن لے متعمد القتل لقتل الحرام جی بے تقاضا کرتی کفر کا، اس دلیل کے بے دلیل متعمدن جی جی لے متعمد القتل الحرام متعمد قتل الحرام الحرام کیے بے کرنا حرام۔ ہاں وہ تو ہے نا، ہاں ٹھیک ہے نا جی، میں جان بوجھ کے کہا ٹھیک گل صحیح جی، کہ متعمدن لقتل الحرام من دئیے کہ بھی جس طرح او ومن یقتل المؤمن متعمدن فجزاؤ، تو پھر اتنے بھی داکھو نے پھر کی کرنے انہیں، ہمیشہ رہنا حالانکہ انجنیئر انج نہیں جی بہو سمجھا گی جی گل بہو جی بانسانی دوسرا جڑا سی بئی طور کے نہیں تسلیم کرتے ہم کہ کاذب علیہ جو ہے وہ خام خام ملازم ہو کس کے لیے، بھئی جنہیں سونے دے جھوٹ بولے وہ ان خام خواہ کسی حرام نو انہیں حلال کر دیتا ہے یا حلال نو، حرام کر دیتا اور بھی تو گل ہو سکتی ہے نا، خام خواہ ایت نہیں ہو سکتی جی، سنیں ہی اور نہ ہی ولا استحلال متعلق ہی، پس فقط کبھی جھوٹ بولے گا سرکار پر حلال کے حرام کے حلال کرنے، مثلا باوجود ہے کہ یقین کرے گا اس کا کہ یہ کیا ہے، جھوٹ ہے سرکار پر، اور یہ جو ہے نا حرام یہ حلال نہیں ہے، عقیدہ اس کا یہی ہے کہ ہے یہ حرام، میں اس کو حلال کہہ رہا ہوں، بھی لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں تاکہ اسے بھئی حلال ہے نا، ایک چیز لوگ چھوڑ رہے تھے ہے حرام تو اس کو اس میں داخل کرنا چاہتا ہے، لیکن سمجھتا ہے کہ ہے کیا یہ حرام ہے، عقیدہ یہ کہ بے کذب جھوٹ بولنا سرکار پر حرام ہے، یہ عقیدہ اس کا ہے، لیکن حرام کو وہ کیا کرتا ہے، حلال بناتا ہے، لیکن عقیدہ یہی ہے کہ سرکار پر جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ وَأَنَّا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ ذَلِكَ الْحَرَامِ، یہ مستحل نہیں ہے جی، جیسا کہ پہلے گزر گیا اُسات من المومنین علی ارتکابہم الکبائر ما اعتقاد حرمتہا، ایشا بس ہے جی، ہن اگلا سمجھا جائے بھائی، یعنی خلاصہ ہے وہ کہ بھی اس حدیث نال یہ ثابت کرنا کہ بندہ کافر ہو گیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ گل نہیں۔ ہن ویکھنا کچھ لوکاں تے کیا ہے نا تے دوجے بابے دفاع کر رہے ہیں جی، کی کر رہے ہیں، بیٹا اٹھ بیٹا باپ دے مقابلے چ، وہ ساڈے امام الائمہ نے جی، ابو المعالی فقہ دے بڑے بہت بڑے امام نے، امام الحرمین، یہ بھی بہت بڑے فقیہ نے، تعارف پڑھو نا سارے نے جی، کچھ دے پڑھے جی، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہویا جی، بلے بلے جڑیوں تو سن کیویں تحفظ کیتا۔ اچھا جی، من کذب علیہ افطرا بنسبت قول او، پس چاہیے کہ تیار کرے اپنے محل کو، فلیتبوأ مقعدہ، دھیان کریں بھائی، قال الخطابی، ظاہر اس کا امر ہے اور معنی اس کا یہ کیا مطلب کہ ارادہ کرے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا ٹھکانہ اس کا کس سے، علامہ طیبی نے کہا ہے امر بتبویہ یہ تحکم اور تغلیظ ہے، یعنی سختی ہے، بے تو ایڈا پیڑا کام کیتے تو جہنم میں تھاں بنا اپنی، سنیں ہی کیونکہ اگر کہا جائے نا کہ کان مقعد فی النار، کہ بے ہے ٹھکانہ اس کا کس میں، تو لم یکن کذالک، اور وَأَيْضًا فی اشارہ الی معنی القصد فی الذنب وجزاء، اے جیسا کہ یہ کہ قصد کرے کوئی شخص کس میں،
تعمد کا تو پس چاہیے کہ قصد کرے اس کی جزا کا، کیا جہنم میں ٹھکانے کا بھی قصد کر لے جی، اے معنی کیتا نے جی۔ علامہ کرمانی شارح بخاری، جائز ہے یہ کہ ہو امر اپنی حقیقت پر، اور معنی یہ ہو کہ جس نے جھوٹ بولا پس چاہیے کہ حکم دے اپنے آپ کو جہنم میں ٹھکانہ بنانے کا۔ میں کہتا ہوں اولا یہ کہ ہو امر تحدید یا دعا اس کے معنی پر کہ اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے جی۔ اے عمدۃ القاری شرح بخاری شریف دی انہوں نے چند ایک سوال جواب لکھے نے، ذرا غور نہ سنیا جی۔ الاسئلہ الاجوبہ جی، نمبر 1 وہ جو کہا گیا ہے کہ التبوء اگر ہو ان کانا الی الکاذب کہ ٹھکانہ بنانے کی نسبت کدھر ہو تو پس نہیں شک یہ کہ وہ تو اپنے آپ کا ٹھکانہ نہیں بنائے گا، ہیں انہیں بچ کو اپنی تھان تھوڑی بنانی جگہ پہ کوٹھا بنا کے آ والا ہو الا ترک ہی، اور اس کے لیے اس کے ترک کی طرف کیا ہے راستہ ہے بھی جا ٹھکانہ بنا، مرضی کرے بنائے مرضی کرے نہ بنائے، سمجھے ہی۔ تو اگر ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ اس کا ٹھکانہ بنائے تو پس حکم جناب حکم دے گا بندے کو اس شے کے ساتھ کہ لا سبیل لہ الیہ، بھی اللہ کا کہ بھی تو اپنا ٹھکانہ بنا، تو یہ بھی تکلیف ہے جی جس پر عمل نہیں کر سکتا جی، وہ ٹھکانہ کیوں بنائے گا جی۔ جواب دیا گیا بائیں طور کے یہ جملہ بمانا یعنی ٹھکانہ بنایا اس کا اللہ تعالیٰ، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ دوسرا سوال وہ جو کہا گیا ہے کہ یہ عام ہے ہر جھوٹ میں یا خاص ہے، یہ عام ہے ہر جھوٹ میں یا خاص ہے؟ جواب دیا گیا ہے بائیں طور کی اختلاف کی علماء نے اس میں، بعض نے کہا کہ معنی اس کا جو ہے نا من کذب کا خصوص یعنی کذب فی الدین، جیسا کہ نسبت کی گئی سرکار کی طرف حلال کے حرام کرنے کی یا حرام کے حلال کرنے کی، اے وے بعض نے کہا کہ او اختلاف ہے نا، بعض نے کہا کان ذالک یہ تھا ایک رجل معین میں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی بھی یہ جڑا سونے فرمایا ہے یہ کسی خاص بندے دے بارے جو فرمایا ہے یا جیڑا بھی جھوٹ بولے عام حکم ہے، تو بعض آخر بھی عام ہے جنہیں بھی جھوٹ بولیا دین وچ کہ جنہیں سونے وال نسبت کی تھی تحریم و حلال یا تحلیل و، تو بعض نے آخیا کہ جڑا فرمان ہے نا یہ ایک رجل بے عین ہی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دعویٰ کیا تھا اپنی قوم کے پاس کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہارے درمیان فیصلے کروں، آگے سمجھے تو بھی یہ دی گل ہے، یہ خاص بندے دی ہے جی۔ اور احتجاج زبیر رضی اللہ عنہ اور گوا رہے وہ بے نفی تخصیص حجت پکڑنی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تخصیص کی نفی کے بے نہ حجت پکڑنی یہ نفی کرتی ہے کس کی؟ وہ گوار ہے کہ جناب زبیر نے لوگوں کیا تو حدیث بیان کر تو کیا جی میں تو ڈر لگتا ہے صحابی نے نا تو پھر میں تو ڈر لگتا ہے سونا پھر میں فلیں تو بابا مکہ تو من النار، تو ان کو پتہ لگا بھی خاص بندے دی گل نہیں یہ عام ہے، تاں تو دوسرے صحابی ڈر رہے ہیں جی۔ بس یہ عام ہے ہر کاذب میں، ہر کذب دینی ہو یا تیسرا سوال وہ جو کہا گیا ہے کہ جس نے قصد کیا کذب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نہیں ہے وہ فی الواقع کذب، فی الواقع وہ جھوٹ نہیں ہے، فی الواقع مثلا بھئی انہیں ایک گل سونے وال نسبت کر دی تھی، ہوں ان تو پتہ کو نہیں اتفاق نہ حدیث کتابہ جو ہے سنا جی فی الواقع وہ جھوٹ نہیں ہے، تو اب یہ بندہ گناہگار ہے کہ کوئی نہیں؟ سنیں جواب دیا گیا بائیں طور کے گناہگار ہے لیکن اس بے سبب الکذب نہیں بلکہ بے سبب قصد الکذب، اس وجہ سے گناہگار ہے، اس لیے کہ معصیت کا قصد بھی جب کہ وہ قصد تجاوز کر جائے کس سے اگر پکی گل تے پہنچ جائے پس نہیں داخل اس حدیث کے تحت، کیڑا جن نے گل کیتی تو گل فی الواقع نکل آئی ہوں جی۔ سنیں ومنہا اور ان سوالوں سے وہ ہے کہ بھئی کیوں توقف کیا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت میں اور اکثار میں، بھی انہوں نے روایتیں زیادہ کیوں نہیں کی تھیں جدوں کسی آخر آپ ڈر گئے جی یہ وجہ کی ہے؟
تو جواب دیا گیا کہ لأجل خوف الغلط والنسیان، جی کہ کہا کہ میرے کو کہ غلطی نہ ہو جائے، میں نسیان نہ ہو جائے جی، سنیں جی اور غالط اور ناسی اگرچہ اس پر گناہ لیکن وہ منسوب تو کیا تھا تفرید کی طرف کہ بھی ان کو کوتاہی ہو گئی ہے، کیوں لتساہلی اور نحوی بھی جدوں اعتماد نہیں سی تو کیوں کام کیتا اے گل جی، اور کبھی تعلق پکڑتا ہے ناسی کے ساتھ حکم الاحکام بھی، احکام شریعہ، جیسا کہ متلفات کی چٹی ہوتی کہ کوئی نہیں اور کوئی نقصان کر دے تھا تو کسی دے جڑا نا جی بھئی وہ پھول کے ہوا نکل گئی تامی ٹوٹ گیا جی، ایک دن بھی آپ ٹل آیا سو ایک گل اور پہ کرتا سی پیچھو باہر نکل گئی جی تامی وہ سے ٹوٹ گیا جی، کل تو میں کہتا ہوں بہرحال میں من اکثر منہم، اچھا ان سوال ہے کہ بھئی جنہ نے یہ حدیثاں چوکھیاں روایت کی انہوں نے پھر کیوں کی تھیاں انہوں نے پھر کیوں روایت کی؟ تو بہرحال وہ صحابہ جنہوں نے کثرت کی وہ صحابہ میں سے محمول ہے اس پر کہ وہ تھے واسقین من انفسہم بالتثبت، یا لمبی ہوگی تھی ان کی عمریں تے اوتھے ہور صحابی رہا کوئی نہیں سی تو محتاجی ہوگی ان حدیثوں کی طرف جو ان کے پاس تھی تو ان سے سوال کیے گئے، تب ان کو ممکن نہیں تھا کہ دین کو چھپاتے، اس لیے حدیثوں کو بیان کیا کثرت سے جی او ہے او۔ اور سوال وہ جو کہا گیا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، ان دھیان کرے بڑی اہم گل جی، سب تو اہم گل ہے جی کہ وہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول من کذب علیہ، کیا یہ غیر عامد کو بھی شامل ہے جی یا کہ مراد اس سے صرف کیونکہ متعمدن آ گئے نا، تو اگر کسی بندے نے جھوٹ دا قصد نہیں کیتا، قصد تے نا بھی ارادے نال کیتا تو قصد نہیں تو انہیں گل کیتی تے ہے او دین دے حدیث پا کے جی انہیں ویسے اے حدیث سنا دیتی تو اے نہیں سی قصد کہ میں سونا دے خلاف جھوٹ بول رہا ہوں، یہ قصد کوئی نہیں، آیا اے بھی مجرم ہے کہ کوئی نہیں، اے بھی دھیان کرنا جی بڑی عام گل جی۔ جواب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا من کذب علیہ یہ عام ہے، عامد ہو یا نہ ہو دونوں کو شامل ہے، دونوں مجرم ہیں دونوں، اور دلیل کیے اور نئی واقعہ اس میں عمد فی روایت البخاری، بعض روایتوں میں متعمدن کا لفظ کوئی نہیں ہے، اس تو بغیر حدیث ہے، اور وفی طریق ابن ماجہ من کذب علیہ متعمدن یہ تو ہے، لیکن وقضا واقع للاسماعیلی من طریق معاذ عن شعبہ وقد اخرجوا من طریق غندر عن لفظ غندر جے عن شعبہ نحو روایت البخاری والاختلاف فیہ عن شعبہ وقد اخرج الاخری، اوتھے ہے لفظ نہیں من حدث عنی کاذبا، بس من حدث عنی کاذبا، اس تو اگے بھی فل یتبوا اور نئی ذکر اس میں کس کا، بس یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ مراد اس سے بے جیڑا بھی جھوٹ بولے پاویں آمدن یا قصد نہیں کیتا۔ بعض حفاظ نے کہا ہے کہ محفوظ جناب زبیر کی حدیث میں حذف ہے لفظ متعمدن جو ان سے روایت ہے، اسی لیے تو آیا ہے بعض حدیث کے طرق میں کہ فقالا کہ کہا کہ مالی، کسی نے کہا کہ مالی اراکا کہ میں نہیں دیکھتا، میں ہاں نہیں دیکھتا میں کس کو، مالی نہیں دیکھتا میں، کیا ہے میرے لیے کہ نہیں دیکھتا میں آپ کو کہ حدیث بیان کرتے ہیں آپ، وقد حدث فلان و فلان و ابن مسعود، بھی کسی پوچھے نا جناب زبیر کو کہ تسی نہیں حدیثاں سنا دے فلانے صحابی اتنی حدیثاں سنان کر، قالا واللہ یا بنیا، او کاکا گل اے کہ ما فارقتہ منذ اسلمت، سنیں کہ میں جدوں دا اسلام لیاندا تے پھر سونے کو گھر جا کے بیوی کو نہیں بیٹھا رہا، اور میں سونے دے کول رہا جتھے بھی لوڑ پہ میں کول ہوندا سا سونے دے کہ نہ کہ حضرت زبیر آکھیا سنے ہی، لیکن گل کاکا اے وے ولکن سمیتہ یقول من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من، اے بھی سناتی کون سنائی، سنائی کہ نہیں حدیث سناتی حدیث ہی سنائی ہے نا جی سبحان اللہ واللہ ما قال۔ تے اندے جو ایتھے ہن جڑا نا جی اے وچ اندے وچ جڑا نا او لفظ کیڑا متعمدن ہے وے
نہیں ہے گا جی، کوئی نہیں ہے گا جی. واللہ ما قالا، فرمایا کہ بھئی اللہ کی قسم سرکار نے نہیں فرمایا تھا کیا، متعمدن. اور تم کہتے ہو متعمدن. یہ جناب زبیر نے تو یہ گل آکھی ہے جی بے سرکار نے وچ متعمدن کون سی آکھیا جڑا میں سنیا سرکار کولوں تے تسی وچ، آخری اور جنہاں نقل کیتا انہوں سنیا تا نقل کیتا جی. اچھا جی. قال ابو الحسن قابسی نے ذکر کیا گیا جناب علی جناب زبیر دونوں کی حدیث میں کیا، لفظ متعمدن. اسی وجہ سے ہابا بعض من سامع الحدیث، جنہوں نے یہ حدیث سنی وہ ڈر گئے کہ ان یحدث الناس بما سامع. پس اگر تو کہے کہ ان کان آمن، اگر یہ عام ہے یہ حدیث ہے تو پھر مناسب ہے یہ کہ داخل و نار میں ناسی ہے جڑا پل کے حدیث غلط بیان کر گیا ہے تو پھر وہ اندر ٹھکانا تو ہو گیا جی. میں کہتا ہوں کہ حدیث بے عموم ہی شامل تو ہے کس کو، صحیح کو، کیونکہ اسم القذب جو ہے سب پر بولا جاتا ہے، مگر یہ کہ اجماع منعقد ہو گیا کہ ناسی جو ہوتا ہے نا اس پر، گناہ نہیں ہے. اس واسطے جڑا ناسی جنہوں نے نسیان ہو گیا ہے نا اس جرم بچ نہیں آئے گا. واللہ عالم ورسول بالصواب ورواہ اخرجہ ستہ غیر ابی داود و احمد عن انس من طرق و ابو مسلم کجی و ابو بکر بن شخیر، لفظ شخیر فی العلم بھی انہیں اور حوالے دیتے جے. اندر کیسے حدیث تو انہوں نے ایڈی نے باس کر دیتی ہے، بمب کر دیتی ہے جی.